سر حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب نقشبندی اپنے بیان دینا سڑے دل مصطفی فرمانے سڑے انہوں نے درمیان دے بیان دے درمیان ہی قرآن ہی پیر طریقت اپنے شریعت فخر و صداق صاحب دادا پیر سید محمد زی شان و مجتبہ دیول سر شاہ صاحب تشریف لے کے بانی علی محفل دی طرف آپ خوش آمدید سرکار نے ذکر دی محفل پیار چکا دائی عرشوی فرش ملے رکھن قوم غریبہ دی نہ چاہیا محبت نے سبحان اللہ دیا ناڑے عید بھی کرو تے ناڑے عید کرو محبت رکھو تو سبحان اللہ یا جو کہ نے عرشی فرش ملے رکھن کون غریبہ بھی لگ جایا پاوے شاہ تے پاوے گدا ہے سی پاوے شاہ تے پاوے گدا ہے سی کاسا لے کے در آ جایا ایسا کرم کریم کمال کیتا ایسا کرم کریم کمال کیتا جو جو گیا رج 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 آیا صدیوں بعد بھی ناصر انج لگ گئے جتنا سونا زمانے تے اج آیا صدیوں بعد بھی ناصر انج لگ گئے صدیوں بعد بھی ناصر انج لگ گئے کیونکہ تارے گئے اڑید میں پاؤ پھٹی چڑیاں بولیاں تم نے یتیم آیا بھئی تارے گئے اڑید میں پاؤ پھٹی چڑیاں بولیاں تم نے یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ڈگ پہ بھئی کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ڈگ پہ مکے وچ جا نبی کریم آیا وتو ہاں مکھڑا وتو ہاں مکھڑا تے واللیل زلفا وتو ہاں مکھڑا تے واللیل زلفا وتو ہاں مکھڑا آپ بھی پڑھ لے ثواب ہوگا وتو ہاں مکھڑا واللیل زلفا سونا لے کے ایک کھل کے عظیم آیا چمے پیر منظور فرشتیاں نے دیکھے پترے نو ابراہیم آیا چمے پیر منظور فرشتیاں نے ایسی جنہ سائیاں نے لڑ لگیا سنو سوڑے پیر انیس نفیس ورگا آپس نے سبحان اللہ آپس نے بولے سبحان اللہ یہ حضور کے غلامہ نے چاک کے یہ وہ چاک کے جتے مراڑے نے سین شاہ حضور سین سین اچھوان الہار پیر سید محمد چراغ علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے بھی قدم لگے ہیں اور آپ کے کچھ سے بیٹھے پھر سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت حضور پیر سید محمد انیس المجتبہ ضیاء کا شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے بھی قدم لگے ہیں ایک اینا بہارا ایک راؤن کا نظر آ رہی ہے ایک انیس البرادی نگاہ پر صدقہ ہے سوڑے پیر انیس نفیس ورگا میں دیکھیا پیر نفیس کوئی نہیں یہ دے اندر کچھ آگا لفے نہ بولے جے پاکی انچہ بولو سبحان اللہ سوڑے پیر انیس نفیس ورگا سوڑے پیر انیس نفیس ورگا میں دیکھیا پیر نفیس کوئی نہیں مٹھی بولی ہس مکھ حسین چہرہ مٹھی بولی ہس مکھ حسین چہرہ آپ کے کھلکلی کتنے ریس کوئی نہیں سوڑنا تو جو کہنا اگلی لہر میں نہیں پڑھ رہا اگلی لہر میں پڑھے تو جو کرنا او مردہ دلانو زندگیاں دیر والا مردہ دلانو زندگیاں دیر والا طبیب ایسا جیدی فیس کوئی نہیں اخلاص سمجھ آئے محبت رب اور سبحان اللہ دیر کا کو بندہ پریشن کرا ہوئے نا اجنو بھائی پاس آگ لے لیں 5 لاکھ لگ دے 5 لاکھ لگ دے یہ بھی پتہ صحیح ہوئے کہ نہ ہوئے لیکن حضور کی بلارہ نما رحمت اللہ تعالی آپ نے مردہ دلانو ایسا زندہ کیتا ہے پھر قیامت تک کو بندی نہیں ہو سکتے مردہ دلانو بھئی مردہ دلانو زندگیاں دیر والا مردہ دلانو زندگیاں دیر والا طبیب ایسا کہ دی فیس کوئی نہیں باقی سو مستانیاں آخرہ وقت پورے جگ وچ ہور انیس کوئی نہیں باقی سو مستانیاں آخرہ وقت
بھی آسرا سا وہاں پھڑی ہے مراڑے دے سامنے دی بے رنگا بٹنگا بھی آسرا سا وہاں پھڑی ہے مراڑے دے سامنے دی انہوں کون کمین انہوں جانتا سی کون کرتا سی بلا عزت میری لج پالا دے آگے لڑ مہینوں سن رہی ہے خدا میری آج دنیا مستانے انہوں جان دیئے گھٹی دیتی ہے مرشد چڑھا میری آج دنیا مستانے انہوں جان دیا آخری کتاب پیش کر رہا ہوں حضور خواجہ کوٹ مٹھن تاجدار خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی آپ فرمانا اے تن میرا کنگی ہوئے کہ میں ظلف ماہیدی باما سوچی پائے گئے ہو محبت نہ بولو سبحان اللہ محبت نہ بولو سبحان اللہ اے تن میرا آیا صاحب فرماتے ہیں اے تن میرا کنگی ہوئے کہ میں ظلف ماہیدی باما اے تن میرا کنگی ہوئے کہ میں ظلف ماہیدی باما پوش میرے دی بڑھ جے جتی کہ میں پہلی ماہیدی آما کہ جے سونا جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی جے سونا جے دکھ وچ راضی کہ میں سکھنوں چلے جاما غلام فریدا جے مل جائے سونا غلام فریدا جے مل جائے سونا کہ میں رو رو حال سناواں غلام فریدا جے مل جائے سونا کہ میں رو رو حال سناواں غلام فریدا جے مل جائے سونا کہ میں رو رو حال سناواں اور اپنی سوات کے حوالے صداقت مصطفیٰ بہت ہی پیاری آواز محترم مکرم جناب قاری علی نواز نقشبندی صاحب تشریف بیان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمان بابا درمان نعرہ اللہ نعرہ تکبیر ایسے نہیں محبت سے بولے نعرہ تکبیر آج ہستوں کی عید کا دن ہے ایک عید میلاد النبی ہے دوسری عید مرشد کا دیدار ہے محبت سے بولے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور کی بیان فیضان حضور کی بیان آستان عالیہ قرآن شریف مرکزی جامعہ روم جامعہ چلا گیا تمام یہ بات لازم ہے شیدہ مزان پیشن صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بادل کو زلف چاند کو بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا ہم تو سمجھ لیا مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محفل پاک ملا
عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے چلکی، جھلک سے چلکی، فلک ہے روشن، جھلک سے چلکی، فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات محترم سرکاری علی نواز مرشدی صاحب کا احباب دیوار کا دیتا ہدیہ عقیدت پیش فرمانے صاحب قبلہ عالم زمانے دیا شہنشاہ تیرے لجپال کرانے دی خیر ہو، قبلہ عالم زمانے دیا شہنشاہ تیرے لجپال کرانے دی خیر ہوئے، تیرے دادے تے نانے دی خیر ہوئے، تیری آل تے اولاد دی خیر ہوئے، تیرے دادے تے نانے دی خیر ہوئے، تیری آل تے اولاد دی خیر ہوئے، جنہ جنہ دی تیرے نال ہے نسبت، جنہ جنہ دی تیرے نال ہے نسبت، تیرے ایک 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 دیوانے دی خیر ہوئے، جنہ نال تیری ہے نسبت، تیرے ایک ایک دیوانے دی خیر ہوئے، خیرہ دیر والیا اساں نکمے آنو لجپالا تیرے آستانے دی خیر ہوئے، میں شیر پڑا جمیل کہن لوگی قبلہ عالم دے مستانے دی خیر ہوئے، میں شیر پڑا جمیل کہن لوگی قبلہ عالم دے مستانے دی خیر ہوئے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ انشاءاللہ تعالیٰ تمام حباب کو پہلا بھی معلوم ہے کہ صاحب کا رواجہ کے مطابق 12 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی جلوس دارالعلوم جامعہ چراغیہ کو حضور کی یاد کے اندر روانہ ہوئے گا، لیکن اس دفعہ پیرہ میں کہ مہربانی فرمائیے کہ جڑے بزرگ چل چل کے تھک جاتے ہیں انہاں واسطے آسانی پیدا کرنے واسطے اس دفعہ پروگرام تھوڑا چینج کیتا ہے۔ احباب نو پتہ بھی ہے کہ موٹر سائیکل جلوس دے نال ہون گے، موٹر سائیکل رکشہ وغیرہ کو جلوس دے نال ہون گے انشاءاللہ 12 ربیع الاول صبح بھائی جاز صاحب، بھائی زیاد صاحب، بھائی وکیل صاحب یہ آپس کے اندر مشاورت کر لینی 8 بجے جامعہ چراغیہ تو ہر صورت پہنچو، جمعہ المبارک ہے، پھر جلوس بھی، پھر دستار فضیلت، تمام معاملات، ہاں جی تمام مصطفیٰ جنہاں کو موٹر سائیکل نے بھرپور طریقے نال اپنے دوست احباب نو مل جل کے تے اے غلاماں نے مصطفیٰ دا قافلہ 15 دے وچوں مرکزی دارالعلوم جامعہ چراغیہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ سب تیار ہیں جانے واسطے انشاءاللہ 12 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک صبح 8 بجے وقت جامعہ چراغیہ پہنچو سب دوست، اللہ تعالیٰ احمد نبی عطا فرمائے۔ اور میں نے ہے بھی ادب دینار عرض گزار پیر طریقت راہبر شریعت فخر و صداق صاحب دادا والا شان صاحب دادا حاج پیر سید محمد ذیشان لوئی تبار ضیاء الحسن شاہ صاحب اپنے پیار دینار ساڑھ دلال مصطفی فرمان جنہاں دے سر رنگے نے اپنے سرہ دے کپڑے لے لو، ہاں جی محبت دینار استغفار کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله بعد الصلاة والسلام اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خالق کریم ساری سب کی حاضری قبول فرما 215 نباشیاں میں حضور کی بلالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے محبت رکھنے والے دوستان جس عقیدت اور احترام نال حضور کے میلاد پاک حضور کے ذکر پاک کے محفل میں سجائے اللہ کریم انہاں دے دلاں میں بھی حضور کی محبت کا سجا دے حضور کے ذکر پاک کی برکت نال اللہ کریم سب حضور کی محبت کے خیرات عطا فرمائے اور حضور کے پورے مبارکہ دا صدقہ اللہ کریم سارے قلب و روح میں نورانیت عطا فرمائے نبی علیہ السلام کی تعریف اور توصیف حضور کی شانہ اور حضور کی عظمتاں بیان کرنا حضور کے کمالات کا ذکر کرنا حضور کے معجزات کا ذکر کرنا حضور کے محاسن و محامد اور حضور کے ہر روح کی گل کرنا یہ سارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ تذکرے سارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں اور سارے ایمان کی تکمیل ہی حضور کے ذکر نہ ہوتی فقہا نے علماء نے بڑی صراحت نہ دی بیان فرمایا کہ ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتا نہ مکمل رہتا ہے ایمان مکمل ہوتا ہے کہ تو اپنی دیا بن جائے اس کائنات میں سرکار دو عالم جیسا نہ پہلا سی نہ بعد میں جائے گا کائنات میں حضور جیسا اللہ تعالیٰ نے حضور کو بے مثل و بے مثال بنایا حضور کی بشریت اور حضور کی نورانیت نہ بشریت وچ کوئی جوڑ ہے نہ نورانیت وچ کوئی جوڑ ہے نورانی مخلوق اللہ کے ملائکہ نے آقا کریم علیہ السلام کی شان ملائکہ تو میں بلند ہے اور بشری ظاہر ہے کہ حضور کو یہ بشری بہتر نہ ادا دیتا جاتا کہ پھر مخلوق حضور کو مستفیض کس طرح ہوتی خدا دا فیض مخلوق تک کس طرح پہنچتا اگر لباس بشریت حضور نے نہ پہنے ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ دے ہاں نور ساں میں اللہ دے ہاں نور ساں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں سی ہوئی کنت نورا بین یدی ربی میں اپنے رب دے ہاں نور کی صورت میں موجود سی کیوں دے موجود سی فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق تو ان کی پیدائش تو 14,000 برس پہلے میں اپنے رب دے ہاں موجود سی حضور صدر کائنات اللہ علیہ کی خلافت ہے حضور نے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل ہے کہ رسول تھوڑی عمر کتنی عمر ہے تھوڑی انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں اپنی عمر دا نہیں ملا لیکن چوتھی حجاب ہے ایک ستارہ طلوع ہوتا سی ایک ستارہ طلوع ہوتا سی 70,000 سال بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا سی
تو میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھے اتھوں تسی میری عمر کا اندازہ کرو کتنی حضور سرور کائنات اللہ نبی جی نے تحیت اسلام حضور نے ارشاد فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب میں اپنے رب کی عزت کی قسم ہے کہ وہ ستارہ میں محمد عیسیٰ نور دی صورت میں شروع ایک اور روایت ہوتی ہے حضرت جبریل نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ یہ ستارہ نظر آندہ سی 70,000 سال تو بعد جنہوں ایک طلوع نظر آندہ سی لیکن جنہوں نظر نہیں آندہ سی وہ ستارہ کی تھے آندہ سی حضور نے فرمایا کہ جس وقت میں قیام کی حالت میں چندہ سی پھر وہ ستارہ نظر آندہ سی جدو اپنے مالک کے ہاں میں حالت سجود میں چندہ سی پھر وہ ستارہ نظر نہیں آندہ سی حضور دا نور 70,000 برس اللہ دے حضور قیام کی حالت میں چندہ سی اور 70,000 برس سجود کی حالت میں چندہ سی کوئی اندازہ ہے یہ ملائکہ بھی نوری مخلوق بھی حیران ہے حضور کی شان و عظمت نہیں سمجھ سکی اور بشریت بھی پریشان ہے حضور کی شان بیان نہیں ہو سکتی سمجھ مجھے نہیں آ سکتی ایسی خوش نصیب ہے کہ مالک نے سامنے حضور کا امت فرمایا حضور کی امت وچ پیدا ہو گئی حضور نے فرمایا خالق کی کریمی ہے سارے دے پہلے کوئی شے نہیں سانو کنتو خیر امت لقب مل گیا سارے کرتوت ایسے ہے اوپر کر چلے سارے اعمال تے اس قدر اچھے نہیں نہ افعال بہتر نہیں سارے نہ معاملات بہتر نہیں پھر خیر امت لقب کس طرح ملے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لے انہوں نے امت نہ گزریاں یہ خطاب کسی کو نہیں ملیا کنتم خیر امہ بہترین امت کا لقب ملے کہ امت مصطفیٰ کو ملے کیوں ملے اعمال بہت اچھے ہیں سارے کردار بہت اعلیٰ سارے معاملات اچھے ہیں ایسی گناہ تو پاک اپنے آپ کو دیکھیے نا ایسی یہ سارے ایپ موجود ہیں سارے حالت بڑے نازک اور خراب کوئی ایسا گناہ اس امت میں نہیں چھوڑیا جنہاں نہ کیتا ہوگا پہلی امتاں گناہ ہوتا سے تو دروازے پہ لکھیا جاندہ سے پیشانی پہ لکھیا جاندہ سے یہ پردہ پوشی کیوں ہے یہ ایسی ساری نسبت تو گناہ ہو گئی حضور کی نسبت کا صدقہ مالک کریم بھی حیا فرما رہے حضور کی نسبت حاصل ہو گئی کچھ چھوٹی کی گل نہیں حضور نے فرمایا کہ نبیاں جو میں تو علیہ حصے آیا کہ امتاں مجھے تسی میرے حصے آئے کتنی بڑی خوش نصیبی اس معبود کا ذکر کر رہے جنہیں واسطے کائنات بنائی گی یہ سارا پسارا حضور واسطے سزائے گی حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ السلام آپ جس وقت تبلیغ اترے 300 برس تک روتے رہے اور علماء نے لکھی یہ گل اگر تمام دنیا کے آنسو ایک سائڈ پہ ہوں حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ السلام حضور کے آنسو کا موازنہ کیا جائے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو پڑ جائیں گے اتنا روئے اللہ دی یاد ہے حکمت سے مالک کو دے معاملے حکمت کی ہوتی ہے لیکن جس وقت مالک کریم نے وہ کلمات عطا فرمائے القاء فرمائے کلمہ اللہ دے حضور وہ کلمہ پیش کیتا کہ خدا تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ نال پوچھے حضرت آدم کہ دسو یہ کلمات یہ نام حضور کا وسیلہ پیش کیتا یہ نام سیکھا کتوں یہ نام کا پتہ کتوں چلے انہوں نے عرض کیتا ہے مالک اس وقت جو پہلی میری نظر پہ اسی عرش تھی جو میرے اندر روح پھوکی گئی اور میری پہلی نظر عرش پہ پئی سی کہ وہ تیرے نامی اس میں گرامی نہ ایک دوسرا نام محمد بھی سی میں سمجھ گیا سا کہ مالک نے یہ نام بہت پیارا ہے اسے نام کا وسیلہ دیتا تھے مالک نے توبہ قبول اتنے
پیارے محبوب کی امت کو چلا کے سامنے رکھے، اس محبوب کے تذکرے کرو، یہ شانہ بیان کرو، یہ امت کا حق ہے نا۔ اتنا عظیم محبوب بتا کیتا جائے جیسی چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر وہ مہینہ اور دن جو آئے تھے پھر خاموش میں گزار دی۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہوگی وہ دا ذکر بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرو، اس کا تذکرہ کرو۔ اور حدیث مقدسہ میں ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ نعمت اللہ، محمد نعمت اللہ، نبی علیہ السلام اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اس نعمت کا تذکرہ نہ کیا جائے، شام و شکر نہ کیا جائے۔ بہار کا موسم تو آنے دیکھے، درختوں پہ پھول بھی لگ جاتے ہیں، پتے بھی کھیلا میں سبزہ و ہریالی نظر آتی۔ یہ ماہ ربیع الاول، یہ بہار کا مہینہ جو آنے اہل ایمان دے دل اور انہوں نے چہرے کھل اٹھتے ہیں، چہرے میں بہار آ جاتی۔ لوٹ کے وہ دن آتا ہے جو حضور صبر کائنات ہے، ولادت مقدس دن لوٹ کے آتا ہے، اہل ایمان دے دل کھل جاتے ہیں، چہرے کھل جاتے ہیں۔ اور قرآن شریف کو بھی یہ خالی کی طریقہ جنہیں کو خوشی ملے تو پھر خوش ہوئے، اللہ کا فضل مل جائے تو پھر خوب خوشیاں کرے۔ فرق کا ذکر ہے، یہ فرق کیا ہے؟ دل کی خوشی، فقط چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہوئے، وہ دل بھی شاد اور آباد ہوئے، حضور کی محبت سے دل بھی آباد ہوئے۔ یہ حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت میں حضور کی ترانے، حضور کی نشان پڑھی جائیں گی۔ حضور نے پسند فرمایا، دو نفس نفیس بیٹھ کے حضور نے اپنی تاریخ سنی، اس واسطے کہ حضور مالک نے ایک وجود میں اس ہستی کو بنایا ہی تعریف واسطے، بنایا ہی تعریف واسطے، اور خود اپنے کو بیٹھ کے اپنی تعریف سنائی، جو کوئی کسی کو زیبا نہیں ہوتی، لیکن حضور نے زیبا دیں، حضور نے خود بھی اپنی تعریف فرمائی اور اپنے صحابہ کو بھی اپنی تعریف سنی، اس واسطے کہ مالک نے حضور نے بنایا ہی تعریف واسطے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ معنی ہے کہ یہ بار بار تعریف کی دیجئے، یہ بار بار تعریف کی دیجئے۔ دیکھو نا حضور کا نام نامی جو زبان پہ آئے، لبا کی جو حضور کا نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں لفظ مل جانے، دونوں لفظ ایک دوسرے سے نبوسا دیں، اتنا پیارا نام حضور کا لفظ مل جانے۔ مطلب ہے کہ حضور مخلوق کو خالق و ملان واسطے آئے، تعریف حضور کی، حضور کی توصیف ہے، اور اس دنیا گواہ ہے، دنیا تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ جتنی تعریف حضور دی ہوئی ہے، یہ 1400 برس ہو گئے حضور اس دنیا کو پردہ فرمایا، جتنی تعریف حضور کی لکھی گئی، جتنا حضور کے متعلق پڑھا گیا، جتنی سیرت ریاض میں کتابیں چھپ گئی اور لکھیاں گئی، کسی شخصیت کے متعلق اتنا نہیں لکھا۔ خدا تعالیٰ نے سارے فہرست رکھ کیا ہو، ساری خوش قسمتی اس طرح پر حضور کے ذکر دا موقع نہیں ہے، اسی اس قابل نہیں ہے کہ حضور کا ذکر کر سکیں، حضور کی شان کا محبوب نہیں بیان ہو سکے، لیکن مالک کی مہربانی آتے ہیں کسی نے کہ 1000 بار بشوئے دہن سے گوش کو بلاؤ، انوس نام میں تو گفتن کمال ہویا، اس زبان کو 1000 مرتبہ بھی اتنا تو غلامانہ ہوتا جائے، پھر بھی زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ حضور کا ذکر پاک کرے۔ مالک کی مہربانی ساری دے نکمیاں کرو، کوگن ہارا کو حضور کا ذکر کروا لے، مالک کی مہربانی کہ حضور خالق کریم نے نور بنا کر بھیجے اس کائنات، نور بنا کر بھیجے، اس نور کے بشری لبادہ اڑایا گیا، لیکن حضور کی بشریت بھی نورانیت و افضل ہے۔ حضور کی بشریت بھی جس وقت خالق کریم نے حکم فرمایا نا یہ زمین کی ناف تو مٹی لے گئے، حضرت جبریل زمین کی ناف تو مٹی لے کے آئے، جس مٹی نے حضور کے جسم اطہر
خمیر مبارک تیار ہونا سے جناب جبریل اور مٹی لے کے زمین دی ناف پچھو زمین دی جڑ پچھو زمین دی ناف پچھو مٹی لے کے آئے اس کو تسلیم دے پانی نہ دھوتا گیا اس مبارک مٹی نو جنت دے پانی میں دھوتا گیا زمین و آسمان دی سیر کروائی گئی کس واسطے کہ تمام مخلوق حضور کی ذات و واقف ہو جائے زمین کی اصل میں حضور اس کائنات کی اصل میں حضور یہ زمین اگر قائم ہے تو حضور کی وجود کی برکت ہے حضور نور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا نے انہوں نے اس نورانیت کا ذکر فرمایا حضور کے سامنے تقریباً 1 لاکھ سے آباد ہونا ایک غزوہ تو حضور واپس تشریف لے آئے انہوں نے کیا حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں مفہوم ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑا میلاد بیان کروں میں تھوڑے میلاد کا تذکرہ کروں یہ محفل میلاد آج بھی نہیں چلی یہ کچھ سالہ بھی نہیں چلی یہ اسلام دی ابتدا تو ہی پہلے حضور کا میلاد بلایا بلکہ اس کائنات انسانیت کی ابتدا تو ہی پہلے حضور کا میلاد بنایا سمجھ رہے لوگ ہلے ایسے ہی فکر چھپے ہوئے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے یہی فکر لاحق ہے لوگوں میں لیکن خالق کریم نے عالم ارواح میں سرکار دو عالم کا میلاد بنایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ یہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے ایک میلاد کا کی معنی ہے حضور کی آمد کا تذکرہ کیتا جائے حضور کی آمد کا ذکر کیتا جائے حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر محفل میلاد حضور کی آمد تو پیدا ہوئے کہ وہ بھی محفل میلاد ہی ہے اگر بعد میں چھوڑے تو وہ بھی محفل میلاد ہی ہے ثم جاءکم رسول بھی تو میرا رسول آ جائے خدا تعالیٰ فرمایا ثم جاءکم رسول جو میرا رسول آ جائے میلاد نہیں دے وہ کی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء میں بیٹھا فرمایا انبیاء دی ارواح میں پاکیزہ لوگ خاص لوگ اللہ تعالیٰ نے ہاں مقرب لوگ خدا تعالیٰ نے پسندیدہ لوگ وہ دے محبوب لوگ اکٹھے ہوئے میلاد منانا کسی ہر کسی کا تھوڑی کام ہر کسی نے توفیق نہیں ہوتی میلاد کی یہ خالق کریم نے ازل تو فیصلے فرمائے اللہ تعالیٰ نے 2 مجلساں عالم ارواح میں جو منعقد کی تھی 2 مجلس وہ دونوں کا ذکر قرآن میں چاہیے ایک مجلس ربوبیت اقرار واسطے سے مجلس توحید سی مجلس الوہیت سی مجلس ربوبیت سی وہ دی خالقیت دا مظاہرہ ہونا سی خدا تعالیٰ نے 2 لفظ فرمایا الستو بربکم خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہے تمام ارواح ہر خاص و عام جمع ہر خاص و عام گناہگار بھی روح بھی ہے نیکوکار بھی روح بھی ہے کافر بھی روح بھی ہے مسلمان بھی روح بھی ہے ولی بھی روح بھی ہے غوث بھی روح بھی ہے قطب بھی روح بھی ہے صحابی بھی روح ہے نبی بھی روح ہے رسول بھی روح ہے امام الانبیاء بھی روح مبارک ہے تمام ارواح اکٹھیاں نے خدا تعالیٰ نے خطاب فرمایا الستو بربکم کیا میں تھوڑا رب نہیں تمام روحاں نے اللہ دے حضور جواب دیتا بلا کیوں نہیں مارے تو سدا رب کہ مجلس ختم ہو گئی دوسری مجلس منعقد ہوندی وہ دے وچ ہر کسی نوں دعوت نہیں ہر کوئی اس مجلس کا مہمان نہیں اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو بنایا انبیاء کے ارواح میں بچا فرمایا خاص لوگ بچے ہوئے تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول. انبیاء کو خطاب فرمایا کہ میں تو کتاب و حکمت دیاں یہ تو نبوت و سرفراز فرماؤں نبوت عطا کرنا، لیکن جدو میرا رسول آ جائے اے ہے حضور کا میلاد. ثم جاءكم رسول، جدو میرا رسول آ جائے پھر کی ہونا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تسی میرے معبود تے ایمان بھی لے آنا ہے کہ وہ دے دین دا سپاہی بھی بن جائے. مجلس توحید فقط 3 لفظ سمجھ لیتے، مجلس ربوبیت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وہ رب ہونے اقرار کی مجلس جو ہوئی کن لفظوں کی ہوئی؟ الستو بربکم 2 لفظ ہو گئے. خالق نے ارشاد فرمائے جواباً مخلوق نے کی کیا بلا. 3 لفظ ہوئی نا مجلس، 3 لفظ ہوئے تو مجلس ختم ہو گئی. لیکن جدو حضور دی باری آئی ہے خاص لوگ اکٹھے ہوئے نے کہ خدا تعالیٰ نے کلام تو دیتا ہے اپنے معبود کی شان کو بتاؤں گا، اس کی شان کا اظہار کروں گا. اس بات ہے کہ خالق ہی کے سارے ایمان لیں گے لیکن میں قبول کون نہ کرا گا جڑے میرے محبوب نے مان لیں. لما آتیتکم من کتاب و حکمۃ، کتنے لفظ ہو؟ ثم جاءکم رسول، کتنے لفظ ہو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، کتنے لفظ ہو؟ لمبی آیت مقدس ہے. جب میرا رسول آ جائے میرے محبوب کا میلاد جب ہو جائے تو پھر تسی اپنی فرمایا پھر اپنی شریعت نہ دیکھو، اپنی حکمت نہ دیکھو، اپنی نبوت نہ دیکھو. جب میرا محبوب آ جائے تو پھر اس کے ایمان بھی جانا ہے، انہوں نے دین کی نصرت اور مدد بھی کرنی. ایک گل ختم نہیں ہوگی. فرمایا کیا تسی اقرار کرتے ہو اس کا؟ مشروط ہے انبیاء کی نبوت، قابل غور کر جائے حارث حدیث کر انبیاء کی نبوت مشروط ہے اس کرتے حضور نے ایمان لیا. انبیاء نے پابند کر لیا گیا اگر حضور نے ایمان لیا ہو حضور نے دین کی نصرت کرو تو پھر میں نبوت عطا کروں. سمجھ لیں گا انبیاء میں نبوت ملی تھی حضور کا صدقہ ملی. جتنے انبیاء تشریف جائے قائم مقام کی حیثیت میں تشریف جائے. مسجد امام صاحب چند دن واسطے کسی ضروری کام میں چلے جائیں اپنی جگہ کسی شخص میں امام متعین کر جائیں کہ نمازوں کو پڑھائیں گے جائے. وہ مستقل امام تھے نہ ہوئے جی. امام اتنی دیر تک نہیں جتنی دیر تک امام صاحب خود نہیں آ جائے انہیں دیر وہ امامت رہیں گے. لیکن جب امام صاحب آ جائیں گے مسئلہ چھوڑ دیں گے. یہی طریقہ خالق کریم نے فرمایا کہ پارٹی نبوت اتنی دیر تک نہیں جتنی دیر تک میرا محبوب نہیں آ جائے. تو میرا محبوب آ جائے تو پھر بس کر دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تورات شریف کچھ اوراق پکڑے ہوئے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر سے دکھانا چاہتے تھے شاید متاثر بھی سے الفاظ کہ حضور کا چہرہ انور بہت جلال ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہ بھی اس وقت حیات ہوندے دنیا کے ہوندے کہ انہوں نے بھی میری اتباع لازم سی.
حضرت عیسیٰ اللہ جو تشریف لے آئے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ نہیں اور آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، قرآن اس کا شاہد ہے۔ لیکن جس وقت وہ دنیا میں دوبارہ نزول کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس وقت نزول کریں گے دمشق کی جامع مسجد میں جان مصلی امامت حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ انہوں نے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ کس گل کا اظہار ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ۔ سمجھ رہے گا؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی اس گل تے اقرار کرتے جی کرتے یہ مجلس ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ اس گل میں کہ سانو خدا تعالیٰ نبوت بھی عطا فرمائے گا، حکمت بھی عطا فرمائے گا، لیکن رسول کریم بھی تو آ جان گے کہ پھر انہوں نے ایمان بھی لیا گے، انہوں نے دین کے سپاہی بھی بنا گے۔ اس گل میں اقرار کر رہے ہیں جی کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر گواہ بن جاؤ ایک دوسرے جی مولا بن کے گواہ۔ اتنے بھی گل نہیں ختم فرمائی، فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پہ۔ اگلا جملہ کمال فرمایا خالق نے، فرمایا انا معکم من الشاہدین۔ ایک گواہ کوئی عام گواہ نہیں، فرمایا اس گواہی وچ میں بھی تواڈے نال شامل ہوں۔ مجلس ہے بھی ختم نہیں ہوئی، مجلس توحید صرف تین لفظ اور مجلس رسالت حضور دی شان دکھانی سی نا بات، کتنی لمبی طول پکڑ گئی مجلس۔ تو میں گواہ ہو جو میں بھی تواڈے نال گواہ میں شامل ہوں۔ لیکن جڑا اس عہد تو پھر گیا قابل توجہ گل، جڑا اس عہد تو پھر گیا خطاب بھی ہو رہے بولو کیا بولو تو صحیح، کتاب کس کو ہے؟ انبیاء نے۔ فرمایا جڑا اس عہد تو پھر گیا وہ فاسقین وچ ہوئے گا۔ ہاری ساری میں گل کوئی پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی، یا کہ قرآن پڑھ دیں گے یا اس مقام پہ آ کے چشم پوشی کر دیں گے۔ حضور کی شان اور حضور کی عظمت خدا تعالیٰ بڑھا رہے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، وہ تے مالک ہویا، خالق ہویا، بے نیاز ہویا، مخلوق وہ دی محتاج ہے، وہ تے کسی کا محتاج نہیں، وہ تے کسی کی تعریف واسطے مکلف بھی نہیں، نہ چاہے نہ فرمائے، کوئی پابند نہیں کیتا جا سکتا خالق نو، لیکن خود فرما رہے ورفعنا لک ذکرک، جنہاں دے ذکر نو رفعت خود خدای کریم فرمائے، انہاں دا ذکر کتنا بلند ہوئے۔ حضور کی عظمتاں اس بارگاہ کریمی کے آداب خدا بیان فرمائے۔ صحابہ کو خطاب ہوا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں اپنی آوازوں میں بلند نہ کر بیٹھے، میرے محبوب کی آواز تو اپنی آواز میں ڈی سی صاحب ہونا لگا، وہ نیچے کسی چھوٹے ماتحت افسر دی وہ دفتر کے قواعد و ضوابط ڈی سی صاحب بنا دیں جی نہیں، تحصیلدار سمجھ دو، تحصیلدار کے دفتر کے قواعد و ضوابط ڈی سی بنا دیں کہ تحصیلدار اس دفتر کے قواعد و ضوابط تحصیلدار بنا دیں، ماتحت اپنے تو بڑے دے لوگوں آداب دس ہے کہ فلاں دفتر ہے، یہ اصول نے، یہ تقاضے نے، وہ اصول اور تقاضے پورے کرنے پہنگے۔ ڈی سی صاحب تحصیلدار دی آؤ بھگت نہیں کرتے، تحصیلدار کو آؤ بھگت کرنی پہنگی ڈی سی، لیکن اتنے معاملہ بڑا عجیب ہے۔ حضور نے مخلوق تے وہ ہے خالق، یہ گل کو سمجھ نہیں آتی کہ خالق
مخلوق دی بارگاہ دے ادب سکھا دے. یہ گل کو سمجھ گئی نا؟ وہ تو بڑی بارگاہ ہوئی. یہ سادہ ایمان ہے نا خدا کی بارگاہ بڑی ہے. باقی تمام کائنات حضور سے اللہ تعالیٰ نے موجود ہے. لیکن حضور دی بارگاہ دے آداب خالق بیان فرمائے. تو آوازوں اونچی میں کرے اپنی میں تھوڑی صحابیت نہیں دیکھا گا, میں تھوڑی نمازاں نہیں دیکھا گا, تھوڑی جہاد نہیں دیکھا گا, میں تھوڑے روزے نہیں دیکھا گا, میں تھوڑی جنت نہیں دیکھا گا, تھوڑی رات کو میرے پکار دے ہو سی, میں تھوڑے کسی عمل میں نظر نہیں فرماؤں گا اگر میرے محبوب دی بارگاہ دی بے ادبی ہوگی. فقط اونچا ہی بول لیا تجھے. میں اونچا بولو گے کہ تھوڑے اعمال میں ضائع کر دیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس تو بڑی سزا ہے. ایک تو فرمایا کہ اعمال ضبط کرنا, دوسری سزا فرمائی کہ تمہیں پھر شعور بھی نہیں ہوئے گا. ضبط اعمال ہو گئے, گناہ کا پتہ چل جائے, احساس ہو جائے تو پھر بندہ معافی مانگ لے گا. لیکن فرمایا کہ سمجھ نہیں آئے گی, احتیاط برتو. ایک خطاب ہونا لوگوں ہو رہے ہیں جنہاں دی مصر اس کائنات میں جو کوئی نہیں امتیاں بچے, کوئی زمانے کا غوث کتب ابدال, کوئی غوث ایک صحابی کی قدمہ دی خاک میں بھی نہیں پہنچ سکتا. حضور کے صحابی کی قدمہ دی خاک بھی قدمہ ہو سکتا بہت اچھا. ایک خطاب کو نہ ہو رہا ہے کہ میں تھوڑی صحابی بھی نہیں دیکھوں گا, تھوڑے آواز بھی نہیں دیکھا. اگر آواز فقط اونچی ہوگی کتنا پیار کرنا ہے. پھر آداب خدا تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ میرے محبوب کو تسی باروں آواز نہ دیو. حضور آرام فرماؤ اپنے حجرے مقدسہ میں چھوڑو, باروں کھڑے ہو کے نا آواز دیو. حضور جس طرح عامی لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے اس طرح حضور میرے محبوب کو مخاطب نہ کرنا. اس طرح یہ ذکر آنے کے حضور اپنے حجرہ مقدسہ میں تشریف فرما سا. قبیلہ کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے باہر کھڑے ہو کے وہ آوازاں دیتی ہیں. حضور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ عقل بھی رکھتے لوگ, انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے بات کیا کرتے. بڑی بات ہے اپنا ادا تصریح سمجھیں گے پہلے وہ کیسی زبان ہے میری حضور کی باز اللہ شان کی مستقل کرنی. کیسے لوگ دیندار بھی کہلاتے ہیں, جبے کو پکڑیاں گاڑی میں رکھی ہوئی, پھر نفس حضور کی ذات مقدسہ تلاش کر دو. احمد لوگ جاہل ہو گئے. اس بارگاہ کے آداب خالق کریم سے خالق محمد یہ لباس کی خوش قسمتی ہمارے انسان موجود پر اس شرط کا احساس پیدا کرو. یہ شرط یہ نسبت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس پیدا کرو. ہم سے بدکار بھی ان کے ہیں امتی, ان کی امت سے ہونے کو ترس نہیں, ان کی نسبت سے حاصل ہوا یہ شرف. سچ پوچھو تو نسبت بڑی چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر حضور کی امت کے چھوڑنے واسطے دعا کر رہے ہیں. ایسے کہ کچھ نصیب مالک کے قریب انسان حضور کی امت ہو سکے. تو وہ امت ہی کتنا بد نصیب ہے جن کی زبان حضور کی تعریف واسطے نہیں کھولتی. ایسے ہی ششپان میں چلے ہوئے محفل ملاد کریے کہ نہ کریے. محفل ملاد کا مقصد کی ہے ایسی مجلس جہدے وچ حضور کی آمد کا ذکر ہوئے, ولادت مبارکہ کا ذکر ہوئے, اس مبارک موقع تے جڑے واقعات رونما ہوئے وہ ذکر ہوئے, پھر اس تو بعد حضور کی سیرت کا ذکر ہوئے, حضور کے کردار کا ذکر ہوئے, حضور کے معاملات کا ذکر ہوئے. یہ وچ ناجائز چیز نہیں, کیڑی چیز ناجائز؟ یہ ایمان کا حصہ ہے. حضور کے تذکرے کرنا, یہ دسیے نا اپنی آنے والی نسلوں میں سکھائیے نا کہ حضور کا حسن و جمال کیسا ہے, حضور کے معاملات کیسے ہیں,
حضور کے معجزات کیسے سن کہ انگلی اٹھتی سی چاند اپنا سینہ چیر دیتا سی، وہ انگلی اٹھتی سی سورج پلٹ کے دیکھتا سی جناب علی، وہ لعاب دہن کڑوے خوہ وچ گردا سی کہ خوہ میٹھا ہو جاتا سی۔ یہ گلاں اپنے بچے نوں نہ دسی، وہ لعاب دہن ٹوٹی پنڈلی تے لگ جائے تے پنڈلی درست ہو جاندی ہے۔ وہ لعاب دہن جناب علی مرتضی شیر خدا دی آنکھ وچ لگدا ہے تے آنکھ دی نظر دھونی ہو جاندی ہے۔ وہ لعاب دہن جناب قتادہ دی آنکھ وچ لگدا ہے، نکلیا ڈیلا واپس آ جاندا ہے، روشنی پہلے تو زیادہ ہو جاندی ہے۔ یہ گلاں اپنے بچے نوں سکھائیے کہ اس دستے کرم وچوں 5 انگلیاں وچ پانی نکلدا ہے، 1500 صحابہ سیراب ہو جاندے۔ یہ گلاں کیوں نہ دسی؟ یہ دسو گے کہ محبت حضور کی محبت اجاگر ہوئے گی۔ یہ تسی دسو گے جی وہ چلے گئے ہوں بس تعلیمات رہ گئی انہوں نے کو فائدہ نہیں دے سکتے، تو کس محبت کرنی ہے ہم نے؟ تبلیغ ہے ہوئے کہ وہ کار کو نہیں سکتے، انہوں نے معاملہ دنیا کو کٹ دیا، ختم ہو گئے معاذ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، حضور نے فرمایا میرے جو درود پڑھیا کرو جمعہ والے دن، کثرت نہ درود پڑھے، فإنہ یوم مشہود، فرمایا یہ مشاہدہ دن ہے، یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک روایت وچ حضور نے فرمایا کہ ادھر میرا امتی درود تو فارغ ہوتا ہے، ادھر وہ درود میری بارگاہ وچ پہنچ جاتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا وہ بعد الموت، ظاہر ہے کہ حضور کے بھی وقت آئے گا پردہ فرمان کے حضور، انہوں نے عرض کر لیا حضور وہ بعد الموت، موت تو بعد کی ہوئے گا، سانو درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اگر درود پہنچے گا نہیں پہنچے گا، اس سارے سوالات بعد موت پہ جا گئے کہ حضور نے حکمت بھرا جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضور کا فرمان سنایا تھا، حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام فرما دیتا، زمین تے حرام فرما دیتا ہے کہ انبیاء دے جسم کھائے، زمین انبیاء دے جسم نہیں کھا سکتی۔ اور دوسرے حضور نے وضاحت فرمائی فنبی اللہ، اللہ کا نبی حی، بدل سکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہے، اللہ الحی، اس سے خدا کی بھی ہے وہ تو ہمیشہ زندہ ہے، لیکن ایسے شرک نہیں ہوگا کہ یہ حضور تو کی فرما دیتا ہے، لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ایک کسی شخصیت کو دادا کہہ لیے کہ لوگوں نے ہضم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں شرک ہو جاتا ہے، داتا صاحب کہہ لیے لوگ کہتے ہیں شرک ہو گئے، کہتے حضور کی فرما رہے ہیں فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی حی ہے، شرک ہوا جی، وہ مالک کریم زندہ ہے، خود زندہ ہے، اس نے زندگی انبیاء کو عطا فرمائی ہے، یہ وہ دی عطا نہ زندہ ہے۔ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات میں بھی ذاتی میں اور محبوب میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ خدا دی عطائی چیز ہے، شرک کا کوئی شرط نہیں، لیکن لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور نے جواب عطا فرمایا اتنا جامع
فرمایا جس طرح تسی درود میری حیات وچ پڑھتے ہو میری حیات تو بعد بھی تسی درود اس طرح ہی پڑھنا ہے اور دوبارہ درود اسی طرح ہی پیش ہوئے گا پھر تک پہنچے گا میں سنا تھا جواب بھی دیا حضور کا معاملہ عجیب ہے اور طرح اتنے وہ اصول آپ کو نہیں ملے اس واسطے کہ حضور وجہ کائنات باعث تخلیق کائنات میں حضور حضور کی محبت چاہیے آپ کا عشق چاہیے اور آپ کی اتباع چاہیے یہ معافلہ ایسے واسطے تذکر حضور کے چھڑن سارے ایمان جلا بخش جائے اور پھر ساری آن والی نسل میں واقف ہو جائے اس کا کہ کائنات میں جیسا معبود کوئی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دیکھ رہے ہیں چاندنی رات میں چاند چمک رہی ہے حضور کا حاضر ہوئے حضور کا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں کبھی چاند دیکھ رہے ہیں پھر یہ جواب یہ عطا فرمایا قَلَدُ عِنْدِي أَحْسَنَ مِنْ الْقَمَرِ چاندنی اتنا حسین میرے محبوب کا مکھڑا ہے مکھڑے کا ذکر فرمایا حضور کا چہرہ ہے انور کا وہ ایسی مطلب کہ حضور کا چہرہ بہت ایک چاند کی خوبصورتی وہ دی بناوٹ نہ نہیں ہے چاند کی خوبصورتی وہ دی روشنائی نہ ہے چاند کی خوبصورتی وہ دی روشنی کی وجہ میں خوبصورت ہے انہوں نے آکھیا کہ چاند اتنا روشن نہیں معنی پھرے بنے گا چاند اتنا روشن نہیں ہے جتنا سرکار دو عالم کا چہرہ روشن ہے حضور جدوں کلام فرمانے سے حضور کے دندان مبارک مجھے روح نکلتا سے حضور چلتے سا بازار میں حضور کے چیز مجھے روح نکلتا سی دیواروں میں چمک اٹھ دیا سن صحابہ دیواروں میں اپنا چہرہ عکس بھی دیکھ لیندے سن اتنی روشن ہو جاندے سن دیوار یہ کمالات کسی اپنی اولادوں کیوں نہ کسی یہ تعریف کرو حضور من احب شیئا اکثر ذکرہ جس چیز میں محبت ہوندی ہے وہ دا ذکر کثرت میں کیتا جاتا ہے اس وقت حضور کے ذکر کی کثرت ہونی چاہیے حضور کے حسن و جمال کی گناہ ہونی چاہیے حضور کے معجزات کی گناہ ہونی چاہیے صحابہ نے کس طرح حضور کا قدر کیتا اس بارگاہ مثال کی محبت کی عذاب میں یہ بچے ہم سکھاؤ گے دل میں تعظیم پیدا ہوگی جی یہ دسیا جائے کہ بس جو معاملہ کی ختم ہو گیا انہوں نے وہ کچھ باقی مل گیا معاذ اللہ اس سے کس طرح محبت ہوئی بچوں میں ایک آدھ سکھا دیو کہ جس طرح سرکار دو عالم اپنی حیات طیبہ میں امتی دستگیری فرما دے سن آج بھی بارگاہ رسالت میں چوں فیض اسی طرح چاہیے ساری آج بھی حضور اپنی امتی دستگیری اسی طرح فرما رہے ہیں یہ نہ دسو کہ یہ دین کمزور ہو جائے گا دین اگر مضبوط ہے تو حضور کی محبت کے باعث ہوتا ہے حضور کی محبت میں اگر دین تو ارادہ کرتے ہو حضور کی ذات گرامی نو اگر دین تو ارادہ کرتے ہو گے پھر کچھ باقی نہیں بچے دین قائم ہے تو حضور کی محبت نہیں قائم یہ خالق کے قریب میں کس نے دیکھے ایسے مالک کے جلوے کس نے دیکھے ایسے چہرہ احمد تے سرکار دا دیکھ دے رہے تے مندے اس مالک نو رہے کمالات حضور نے دیکھتے رہے حضور فرمایا هو اللہ احد قرآن میں کل هو اللہ احد یہ ایمان تے حضور کی زبان حقیقت ہے یہ قرآن حضور کی زبان مبارکہ جو نکلے بھی ایک ایمان سا جو حضور کے حضور کی محبت ہوئی کہ ایمان ہوئی اگر حضور کی ذات مقدسہ میں دین کو رہا کرنا چاہوں تو پھر دین نہیں کچھ اور چیز ہوئی اللہ کریم صاحب کو حضور کی صحیح محبت عطا فرمائے حضور کے کمالات بیان کرو عظمتاں چرچے کرو وہ اسماعیل مقدسہ جس طرح دیکھ کے خوشی ہو رہی اہتمام کیا گئے لوگ سمجھنے شاید فضول خرچی ہے یہ محبت کے اپنے اپنے انداز میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کی تھی حضور دی اپنے گھر پر، جس وقت حضور سرور کائنات چلے تھے کہ آپ کے قدم گن رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں گنتے پہ ہو قدم؟ یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں سی نا. عرض کرتے ہیں حضور قدم میں اس واسطے گننا پیا جتنے قدم چل کے تسی میرے گھر آؤ گے میں اتنے غلام آزاد کر دیا. قرآن شریف کو حکم دکھا دو، کسی حدیث مقدس کو دکھا دے ہوئے حکم ہوا ہے. حضور نے فرمایا ہوا کہ میں اپنے کسی غلام وال جاواں تے اتنے غلام آزاد کرے گا. بھئی محبت اپنی اپنی محبت ہے، یہ انداز محبت خود سکھاندی. حضور حجامت بنوا رہے ہیں، دیوانے چار چفیرے طواف کر رہے ہیں، تھلے ہاتھ رکھے ہوئے. حضور کے بال مبارک زمین تے نہیں گرن دے، بال گرتے رہتے غلاماں کے ہاتھوں میں جانے. حضور نے نہیں فرمایا کہ میرے بال گرن دے. حضور وضو فرما رہے ہیں، وضو کا پانی غلام نیچے نہیں گرن دے. یہ محبت انداز سکھاندی ہے نا. غلام وہ پانی لے رہے ہیں، ظاہر ہے بہت زیادہ غلام سن، اتنا پانی نہیں ہوتا وضو کا کہ سب میں تقسیم ہو جائے. جس غلام کے حصے پانی آتا سی وہ پانی لے لینا سکھا، جہاں حصے نہیں آتا وہ ہاتھ تے ہاتھ مار لینا سکھا. برکت ہے نا اس ہاتھ میں، وہ ہاتھ مار کے اپنے چہرے تے جس کو مار رہے ہیں. محبت کا انداز، محبت کا اظہار ایسا انداز نہ کر رہے ہیں. کوئی خالق کریم نے حکم فرما رہے قرآن کی کوئی آیت کوئی ایسا کہ میرے محبوب کی وضو کا پانی نہ گرن دینا. نبی رحمت علیہ السلام جنگی احد وچ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے. حضرت مالک بن سلام رضی اللہ تعالیٰ قریب ہوئے، اپنے ہونٹ حضور کے ہونٹوں تے رکھ دے. وہ خون چوس لیا انہوں نے، یا خون بہ رہے سے وہ خون چوس لیا، چوس کے پھر نیچے نہیں پھینکیا. واضح حکم ہے قرآن میں خون دے متعلق، خاص طور پہ کہ خون حرام ہے، لیکن وہ کہ رسول اللہ کا خون زنا عام خون تھوڑی سی. آپ دے ہونٹا دے اپنے ہونٹ رکھ کے زبان میں قربان جائیں، کتنی بڑی سعادت ملی. آپ کا خون مبارک چوسیا ہو اپنے حل کو چھپا لیا، نکل گئے، خون پی لیا انہوں نے. جلد یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے غلام ہے تو کی کام کی تو کس طرح کا کام کی تو خون دے متعلق احکام ہے انہوں پتہ کی. آپ نے کی فرمایا، فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہوئے مالک بن سنان دیکھ لے. یہ چیزیں اپنے بچے ہمیں سکھانی چاہیے. اس بات پسند اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ شرف قبول کرے. اجازت ہے تلاوت بھی کرنی ہے، ناشید پڑھنی، سارا کچھ بالکل تمہارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. کوئی مثل مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا ایک اچھی کہانی ہے سب بچے. کوئی مثل مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزادہ ہے آنچ خوب ہمر دارن تو تنہا ہے. جتنے اوصاف تمام انبیاء کے سن وہ تمام دے تمام بلکہ اس میں بڑھ کے حضور وچ موجود سن. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور پڑھو ذرا بیٹھے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. پڑھو پڑھو یاد مل کے پڑھو. کسی اور کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. بس یہ چیز سکھانی ہے. کائنات میں حضور کی مثل خالق نے کسی کو ذکر ہے. وہ محبوب یکتا ہے. حضور کی محبت کی انسان سے محبت ہے. حضور نے اس نے جماعت دی. حضور کی سیرت بخیر سارے واسطے نمونہ ہے کہ اگر مسلمانہ میں جو چیز نہیں نظر آئے گی تو پھر وہ دوسری قومتیں نہیں نکلے گی جو ان کی اتباع کرے. آگے سے نفس نفسی پریشانی ظلمت کا شکار کیوں ہوا؟ اس واسطے کہ رابطہ سرکار والا میں رکھتے ہیں کہ کلمہ حالت اوپر اوپر اطلاعاتہ میں حالت اوپر اوپر اناتہ میں حالت اوپر اوپر. ایک دل میں اتر جائے گی پھر دنیا بھی ساور جائے گی اور آخر بھی ساور جائے گی. اللہ کے انسان سب محمد
تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے، تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے، آئے ہیں جب ہم اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں، ان کا حرم ہے دل بیتاب سامنے، ان کا حرم ہے دل بیتاب۔ سمجھ آ رہی؟ مجھے وقت نہیں قدرت کی اس زور سے دھڑکنا، شاید مخاطب اپنے آپ میں اپنے دل مخاطب ہو گیا کہ اے دل اتنی زور نہ دھڑک، یہ بارگاہ رسالت ہے، زور نہ دھڑکنا ہے دل کی بے ترتیبی اس بارگاہ نہیں ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ نفس گم کر دمی آئے، نفس گم کر دمی آئے، جنید و بایزید جا اس جگہ تے آتی جلیل القدر ولی کامل لوگ ہیں جو حضور کی بارگاہ جانے کے صاحب یا آہستہ نہیں ہے۔ اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں، ان کا حرم ہے دل بیتاب سامنے، ان کا حرم ہے دل بیتاب۔ کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، جب ہو خیر رسول کا مہتاب سامنے، جب ہو خیر رسول کا مہتاب سامنے، جب ہو خیر رسول کا مہتاب۔ طائف فضا شہر نبی ہے خیال میں، یا خلد کا ہے منظر شاداب سامنے، یا خلد کا ہے منظر شاداب۔ بالکل جنت ہے، خود جنت نو کہندے ہیں۔ دیکھو نا جس جگہ نے حضور دے قدماں دے بوسے لے، حضور نے فرمایا ماں بینہ بینی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر دے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ جنت کا ٹکڑا کس طرح بنی؟ حضور 5 مرتبہ دن میں نماز واسطے گھر وچوں منبر تے آندے سن، پھر منبر تو واپس جاندے سن۔ جس جگہ میں حضور کے قدمین شریف ہیں اتنی دفعہ چومن کا موقع مل جائے وہ جنت کا ٹکڑا نہ ہوئے تو کی ہوئے؟ خالق نے تو اس زمین کی قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ جس خاک میں حضور کے قدمان چومے اللہ تعالیٰ نے اس خاک کی بھی قسم اٹھائی۔ حضور کی محبت چاہیے، اپنے دلان میں محبت نہ ریلیز کرو۔ حضور کی محبت کے لیے سب کچھ، نمازہ بھی قبول، حج بھی قبول، روزے بھی قبول، زکاة بھی قبول،
کہ حضور کی محبت نہیں دیکھے سمجھ کچھ نہیں مصطفیٰ جانے رحمت میرا ہو سلام شمعِ ہدایت میرا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت میرا سلام مصطفیٰ جانے رحمت میرا جن کی رنگت سے بے رنگ رنگ کے گئے جن کی رنگت سے بے رنگ رنگ کے گئے رنگ خالق کی رنگت بلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا ہو سلام سیدی مرشدی شاہجرا کے خدا سیدی مرشدی شاہجرا سلورا جن کی ہر ہر آدا سنت جن کی ہر ہر آدا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت بلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا سلام شمع بس میں ہدایت بلا یا الہی آلِ رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمامی دوست احباب اس دفعہ نام شریف چندر حبل شریف اور اللہ تعالیٰ پر پڑھ کے آپ نے مل کر دو اور سارے دوست نے کام سن لو ساڑھے 7 بجے کے قریب جڑی ریلی دے وچ شرکت کرن واسطے جلوس شریف دے وچ شرکت کرن واسطے پیر بھائیوں کو سختی دے نال تاکید کی جاتی ہے کہ ہر پیر بھائی اپنے لیے ایک موٹر سائیکل کا انتظام کر کے بھائی حسنین کی دکان تے 7 بجے پہنچنا لازمی ہے دوسرے تمام دوست احباب جتنے بھی نے جڑے دوست اس ربیع الاول دے جلوس شریف سے شامل ہونا جان تمام کو دعوت دیتی جاتی ہے انشاءاللہ العزیز اچھی میزبانی دے فرائض اسی انجام دیں گے اس تو علاوہ تمام دوستوں کا احباب کا خصوصاً حضرت سرکار کا میں شکر گزار ہوں جہاں سارے کو تشریف لے کے آئے آج کی محفل بابرکت محفل انتہائی کامیاب رہی تمام دوست احباب جتنے بھی مہمان آئے ہیں انہوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کمیٹی والے تعاون کا بھی شکر گزار ہوں خصوصاً بالخصوص اے جڑے دوست احباب سامعین کے طور پہ آئے ساری محفل رونق کا باعث بنے انہوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنے اعلیٰ حضرت سرکار واسطے گزارش بھی کروں گا انہوں سارے واسطے خصوصی طور پہ دعا فرمان کہ انہوں نے آنا جانا جڑا کہ انہوں کا بیٹھنا جڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ قبول ہے لنا ومغفرة وسعة الكرم ولا شك بسم الله من أبدا
العالمین جو صحیح کلام جو بھی اہتمام ہوتے ہیں اس میں بات ذکر اسکار کرنا کلام حیت السلام دین روح پاک علم متحد بارکات پیش کرنے کو فرما جمیل اکرام السلام شاہ اکرام تابعین تابعین ایوان مجاہدین علماء ربانیین عابدین زاہدین شاہدین خصوصاً اہل اکرام اسلام تجربان کریمین اللہ السلام خاندان علی نشکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا مجدد الحسن خواجہ خواجہ اعظم خواجہ فقیر احمد جلالی لقد اعظم شہنشاہ علی کو پیر سے جماعت علی شاہ صاحب پرسان تجربۃ العالم فدا سیدی مرشدی مولائی حضرت کبیر سید محمد شراب آپ دی اولاد پاک ازواج پاک خلفاء مریدین محبین مجیدین سید پاک میرے شیخ مرشد کریم سیدی سید محمد بن شمس مصطفیٰ اللہ علیہ حضور دی بارگاہ پیش کرتا خاص طور سے دانیہ محفل شرکائی محفل سب کے ذکر چھوٹے بڑے حضرات والدین جو اس میں چلے گئے نیالہ پاک سب لوگ کی جواری رحمت جگہ الہ العالمین سبھی سب دی حاضری قبول فرما سب دا مل بیٹھنا قبول فرما اس بزم و سالے واسطے وجود عشق و محبت دا ذریعہ بنا اللہ پاک حضور ملاد پاک کا ذکر کمالات کا ذکر مرحبت کا ذکر لیکن حضور دی ادام و صدقہ سانو سب نے حضور دی محبت دی خیرات نصیب سارے قلوب حضور دی محبت میں دبریز فرما سارا ظاہر اور باطن حضور دی محبت میں لیکن رنگین فرما سارے قلب و قالب میں حضور دی رنگت وچ رنگین فرما سارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حشر نشر نبی پاک دے پاک دامن دے تحت فرما اللہ پاک صحیح معنی حضور دی اتباع حضور دی نیک مبارک برکت میں اللہ پاک سارا جہان سارے دلانوں میں حضور دی نورانی عطا فرما رکن رسول روشن و نور فرما لا العالمین حضور کے ذکر پاک کی خیر کیسا نے محبت کا انداز میں موجود ہے ذکر پاک کی میلاد پاک کا اہتمام کرتے ہیں اللہ پاک نے سینے میں حضور نور نہ روشن کے منور فرما دھیان خیر اور بھرپور فرما تندرستیاں مصیبتیں نحوستیں دکھ تکلیفیں سب دیں دور فرما سب بات آسانیاں پیدا فرما سب کے دران خیر فرما معاملات خیر فرما امور وچ برکت عطا فرما رزق وچ وسعت نصیب فرما اللہ العالمین دی اولاد اسکل اولاد انہوں نے اولاد بخشی انہوں نے حضور کا قدام بنا بچیاں دینے کو اچھی اسباب فرما اس قرم ظاہر باطن قلب روانی بیماری یا رب اسپتالی کرنا جو بیمار ہیں حضور ذکر پاک تو فهم جانا اس جگہ کے اس علاقہ ہے اس بستی اپنی رحمت کا نزول فرما ہر قسم کی آفات و نجات و محفوظ یا اللہ پاک ساری نسبت حضور میں ریحانہ فرما تعلق یا حضور نسبت اللہ اس میں استحقی فرما ہم حضور تک سو عطا فرما حضور کی معاملات کی خیرات نصیب فرما حضور تک معاملات کی خیرات نصیب فرما یا العالمین آپ اسلام کی خیر فرما مسلمانوں کی خیر فرما اہل پاکستان کی خیر فرما پاکستان میں مستحکم فرما اندرونی بیرونی خدشات کی محفوظ فرما اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا تمام اسلامی ممالک میں امن کا گہوارہ بنا ممالک کریم اسلامی ملک جو آپس سے دست و گریبان انہوں نے اتحاد عطا فرما انہوں نے قوت عطا فرما غلبہ عطا فرما اسلام میں وقار عطا فرما پرچم اسلام بلند فرما دشمنان اسلام مسلم نبوت تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يا مولانا انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين
سارے دوست آپ نے رشتہ بنا لو آپ جان جنہیں دوستوں کو ملنا ہے ادب احترام کے سکون